إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذرهم يوم الحسرة قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام محترم مکرم معظم مواحد صاحب بصیرت مفکر اور دل کی گہرائیوں کے امنگ رکھنے والے میرے ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو عنوان مجھے دیا گیا ہے اس کا ہے فکر آخرت۔ پہلے بیان میں بھی تقریباً وہ بیان ہو چکا ہے، دوسرے بیان میں بھی میرے محترم نے بھی بیان کر دیا ہے، تو پھر بھی مجموعی طور پر سب کے نچوڑ ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم آخرت کی اس رسوائی والے دن سے بچ جائیں جس کی کوششوں سے ہمارے بزرگ، ہمارے محترمین ہمیں
جھنجھوڑتے ہیں، ہمیں آگے بڑھانے کی جستجو رکھتے ہیں، اور مزید مدلل اور مفکر بیانات آپ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل احترام سب سے بڑی ناکامی اس انسان کے لیے ہے جس کا دل حب مال سے بھرا ہوا ہے، جس کا دل اس دنیا میں، دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی چاہت میں، مال و اولاد کی چاہت میں، پیسے کے ولولے میں اپنے آپ کو مصروف اور مستغرق رکھا، اسے یہ مہلت بھی نہ ملی۔ مہلت اس کو ملی، لیکن اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے وہ چربی آنکھوں میں ڈال کر آخرت کی رسوائی کو سامنے نہیں رکھا۔ جب وہ رسوائی اس کا مقدر بنے گی تو پھر سوائے چلانے اور چیخنے کے اس کو کوئی حاصل نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا اپنے والد محترم کے بارے میں، اسی طرح والد بھی بیٹے کے حق میں بڑا متفکر ہوتا ہے کہ میرا بیٹا، میری اولاد جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ دنیا میں مشکل، غربت، پریشانی، ہر مشکلات وہ جھیل لیتا ہے، وہ برداشت کر لیتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے، اس پر کمپرومائز کر جاتا ہے، اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے۔ مگر وہ دن، وہ بہت بھاری دن، وہ بہت بھاری دن۔ اگر آج ہم اس غفلت کی چادر میں اوڑے ہوئے ہیں، یہ حب مال کی وجہ سے ہے، یہ دنیا کی رونق کی وجہ سے ہے، مقابلہ چل رہا ہے، غفلت بڑھتی جا رہی ہے۔ انبیاؤں کی بھی یہی تڑپ رہی ہے، یہی دعوت رہی ہے، اے دنیا میں ریجھ جانے والے، ذرا سنبھل کے قدم رکھ، ذرا سنبھل کے قدم رکھ۔ جب یہ چراغ بجھ جائے گا پھر عصر نو تیری زندگی شروع ہوگی، وہ یوم جزا ہے، وہ ہار جیت کا دن ہے۔ سورۃ تغابن آپ نے پڑھی ہو، وہ ہار جیت کا دن، وہ آخری ہار جیت ہے، وہ آخری بربادی ہے، وہ آخری ناکامی ہے۔ تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا ہے سب سے پہلے اپنے اندر تقوی پیدا کرو، سوچ پیدا کرو، فکر پیدا کرو، یہی فکر ہو، یہی خوف ہو کہ ہمارے رات دن کس طرح گزرتے ہیں، کن مسرت میں گزرتے ہیں، ہماری صلاحیتیں کن معاملات میں صرف ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ہے تقوی تمہارے لیے پہلی شرط ہے، خشیت پہلی شرط ہے۔ جب تقوی اور خشیت ہوگی تو آخرت کی فکر بڑھے گی، اور دنیا کی جو حدود ہیں، جیسے پہلے بیان میں محترم فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے اس کتاب کو مانو، ان جو حکم ہے اس کو ماننا فرض ہے۔ ایک ایک لفظ، ایک
ایک حرف زیر و زبر میں نہیں ہو سکتی، اس کو من و عن ماننا فرض ہے، تب نجات ملے گی، ورنہ بھول جائے۔ تو دیکھیں کتنا درد ہے حضرت ابراہیم علیہ نبی نا کا اپنے والد محترم کے بارے میں، تاکہ میرے والد محترم اور جنم کی جلکتی ہوئی آگ سے بچ جائے، امت کے لیے بھی تبلیغ اور اپنے باپ کے لیے بھی اتنا تفکر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبی نا فرما رہے ہیں اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ، بڑے درد کے انداز میں، بڑے کڑن انداز میں، بڑے معذبانہ انداز میں، بڑے فکر کے انداز میں کہہ رہے ہیں میرے پیارے بابا جان، میرے والد محترم اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ ایک بار نہیں کہا، دو بار نہیں کہا، تین بار نہیں کہا، چار بار کہا یا ابت۔ یہ درد اٹھ رہا ہے اندر سے، آخرت کی وہ جلس ہوئی آگ، وہ دردناک عذاب، جب اللہ کا غصہ، رب رحمان کی ناراضگی مقدر بن گئی۔ اے انسان، آج تیری یہ قیمتی زندگی، یہ خوبصورت جوانی، خوبصورت سوچ اگر صحیح معنوں میں استعمال ہو رہی ہو تو اللہ سے امید رکھیں، اللہ امید ہے تو نجات عطا فرما دے گا میرا پروردگار۔ اے میرے رب رحمان، دنیا میں میں نے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا، ہر طرح کی نافرمانی چھوڑی میرا اللہ، غربت بھی برداشت کی، تکلیف بھی برداشت کی، معاشرے کی طنز و تقریب بھی برداشت کی، میرے اوپر پہاڑوں کے مشکلات کے پہاڑوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اللہ تیری رضا کے لیے، تجھے تیری رضا کو پانے کے لیے رب رحمان یہ سب قربانی دیتا رہا، تو تیری ذات کے لیے دیتا رہا، تاکہ تیری ناراضگی میرے مقدر میں نہ آئے۔ اگر تیری ناراضگی میرے مقدر بن گئی میرے رحمان، زندگی میری اجڑ گئی۔ فرمارے میرے بابا جان، آپ ایسی چیز کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں، نہ کوئی کام کر سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں؟ مالا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ پھر دو کہہ رہے ہیں یا اے میرے پیارے ابا جان، وہ آخرت کی فکر ہے کہ میرے بابا جان کی بات دل میں اتر جائے،
فرما رہے ہیں یا ابت انی قد جاءنی من العلم، ابا جان میرے رب نے مجھے وہ ایسا علم عطا کیا ہے جو علم تمہارے پاس نہیں۔ معلم یات کا فتبعنی احد کا صراطا سویا۔ یہ وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں، میرے پاس وہ علم ہے بابا جان جو سیدھی راہ بھی دکھاتا ہے، اور وہ راہ ہدایت والا بھی علم ہے میرے والد محترم۔ تو پھر آگے فرما رہے ہیں یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے میرے پیارے بابا جان، جھڑک نہیں دی معدبانہ انداز رہے ابا جان سے بار بار مخاطب ہیں، اے ابا جان شیطان کی پوجا مت کریں، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ چوتھی بار کہہ رہے ہیں یا ابت انی اخاف، یہ تو سوچ رہے ہیں نبی بھی ہیں، والد صاحب والد محترم کے بارے میں اتنا متفکر ہے۔ یا بات انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابا جان مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ آ کے گرے، ایسا نہ ہو کہ آپ شیطان کے پکے پکے ساتھی ہو جائے۔ یہ ڈر تھا حضرت ابراہیم علیہ نبی نا کا، اپنے باپ کے بارے میں خوف تھا، فکر تھی، تڑپ تھی۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں اپنی ذات کے لیے؟ کیا کر رہے ہیں؟ میرا گناہ میرے بارے میں پوچھا جائے گا، میری نیکی میرے بارے میں پوچھی جائے گی، تو کیا کر کے آیا؟ لیکن آگے والد صاحب کیا جواب دیتے ہیں؟ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو والد محترم کہہ رہے ہیں کیا تم میرے معبودوں کے بارے میں یہ کہتے ہو اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں تکلیفیں دے دوں گا، سنسار کر دوں گا۔ میرا یہ فیصلہ ہے کہ ابھی میری آنکھوں سے اوجھل ہو جا میرا بیٹا۔ باپ کی تڑپ کیسی، بیٹے کی تڑپ کیسی، باپ کیسے مقابلہ کر رہا ہے، مگر حضرت ابراہیم علیہ نبی نا آخری الفاظ بیان فرما رہے ہیں قال
سلام علیک سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیظا۔ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے آپ کی بخشش مانگتا رہوں گا جب تک آپ زندہ ہیں۔ اگر آپ حالت ایمان میں رہے، آپ کی موت حالت ایمان میں آئی، تب تک میں آپ کی مغفرت کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ تو آگے حضرت نوح علیہ السلام کا معاملہ بھی اپنے بیٹے کے لیے بھی یہی تڑپ ہے۔ حضرت نوح علیہ نبی یہ نہ کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے کو کہ اے میرا بیٹا کنان، اے میرا بیٹا، کیا رہے ہیں بیٹا خیال کر، اللہ کی الوہیت سے انکار نہ کر، وہ دن بہت باری ہے، وہ دن بہت مشکل ہے، وہ مشکل نہیں بلکہ قرآن مقدس کے بہت سی آیات قرآن مقدس کی ایسی ہے جو آخرت کی ہولناکی کے بارے میں بتاتی ہیں۔ اب کیا فرما رہے ہیں؟ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ اب بات کی طرف ہے کہ حالات بڑے گمبھیر ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر کریم کشتی تیار کریں، کشتی پانی کی موجوں میں سفر کرنے لگی، اپنے نیک بندوں کو کشتی میں بٹھا کر، مگر بیٹے کے جو تڑپ ہے، بیٹے کا جو محبت ہے، ان کے اندر وہ محبت ٹھاٹھے مار رہی ہے کہ کسی طرح میرا لخت جگر بچ جائے۔ فرما رہے ہیں میرا بیٹا آجا میری کشتی میں میرے ساتھ۔ بیٹا مقابلہ کر رہا ہے، نہیں 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 نہیں۔ جب اللہ کی ناراضگی مقدر ہو جاتی ہے تو بیٹے بھی اللہ جہنم کی نظر ہو جاتے ہیں، والدین بھی جہنم کی نظر ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم پوری کوشش کریں، اپنی اولاد پر پوری کوشش کریں، اپنے والدین پر، اہل و عیال پر پوری دین پر ٹائم دے کر کوشش کریں۔ یہ حساب کرتا ہے بیٹا بتا کیا کما کے آیا ہے، کتنا کما کے آیا ہے، کیا بزنس کر رہا ہے، تیری تعلیم کی کیا پوزیشن ہے، کیا تیرے حالات ہیں، کیا تیرے معاملات ہیں۔ اے غافل انسان، لیکن اگر تو نے غفلت برتی ہوئی، تیرا بیٹا دن قیامت کے تیرا گریبان پکڑے گا۔ آج تو اس کی پھولتی ہوئی سانس کو برداشت نہیں کر سکتا، کیا وہ اگر جہنم کی آگ میں چلا گیا اس کو تو برداشت کر لے گا؟ نہیں 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 نہیں، کبھی نہیں کر پائے گا۔ اس لیے جہنم کا وعدہ غیب کا وعدہ ہے،
تو اتنا تڑپ پریشانی اضطراب میں حضرت نوح علیہ السلام بیٹا کہہ رہا ہے قال صابی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جان نہیں، میں تو پہاڑوں میں چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا، پانی کی بلندیوں سے بچا لے گا۔ تو اللہ تو جواب دے رہے ہیں قال لا عاصم اليوم، جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ موڑ نہیں جاتا۔ علمی بات بتا رہا ہوں، اگر استثناء ملا ہے حضرت یونس السلام کی قوم کو استثناء ملا ہے، جس پر فیصلہ اٹل آ گیا تھا وہ قوم تباہ ہو گئی تھی۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، صرف ایک ہی قوم کو استثناء ملا، حضرت یونس رسول اللہ، وہ عذاب سے بچ گئے، وہ جھک گئے، ہم تو جھکتے نہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں، اب حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ باپ کی آنکھوں میں بیٹا غرق ہو رہا ہے، مگر اللہ کریم نے دیکھا کہ میرے نبی کی دل کی جو پدری شفقت ہے وہ کہیں امڑ نہ ہے، اللہ نے فحالک الموج، فحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ جب موج ختم ہوئی تو پوچھا رب کریم نے میرے نوح بتا کہاں ہے تیرا بیٹا؟ تو میرے محترم یہ دین کی فکر، آخرت کی فکر، قو انفسکم واہلیکم نارا، تو خیال کرنا، توجہ کرنا، دلوں میں بات بٹھا لینا، اپنی اولاد کی فکر، اپنی فکر، آگے دین کو پہنچانے کی فکر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں خطاؤں کو اپنی مہربانی، اپنی کرم فضل سے معاف فرمائے۔ اگر ہم نے آخرت کی فکر نہ رکھی تو ہمارا حال بھی برا نہ ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔